نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وفي رواية فليكرم جاره او كما قال النبي عليه السلام صدق الله العظيم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے والا ہے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی اور مہمان کی عزت کرے۔ پڑوس جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کا پڑوس اچھا مل جائے، آپ کی دیواریں جس کے ساتھ مل رہی ہیں اس میں قرآن، درود، استغفار، عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، عظمت صحابہ، قیامت، موت، اس کے بعد اٹھنا، حشر، نشر، قیامت اور قیامت کی نعمتیں اور جنت کی نعمتیں، ان تمام چیزوں کے عقیدے والا انسان آپ کا پڑوسی ہو جائے۔ اللہ نہ کرے آپ اس محلے میں رہیں جہاں رسول پاک کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، قرآن کا منکر ہو، بے نمازی ہو، شراب کا کاروباری ہو، سودی اکاؤنٹ والا ہو، لڑائی جھگڑے والا ہو، گالی بکواس والا ہو، آپ کی غیبتیں کرنے والا ہو۔ اللہ کے اولیاء جو تھے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنا رنگ ان پہ ڈالتے تھے اور اللہ کے دین کا رنگ ان پہ غالب کرتے تھے۔ صبغۃ اللہ، سب سے پیارا رنگ میرے بھائیوں اللہ کا ہے، اور اللہ کے رنگ کے لیے کسی کلر کی ضرورت نہیں، کسی پینٹ کی ضرورت نہیں، ایک سجدہ اللہ کے دربار میں کرو، اللہ اپنے نور کے سائے کو انسانوں کے چہروں پہ برسانا شروع فرما دیتا ہے، اور رنگ کا کالا بندہ بھی 5 وقت کا نمازی مل جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی نسلیں بنیں گی، آپ کی بچیاں بنیں گی، آپ کی بیوی بن جائے گی، آپ کی تمام نسلیں اللہ کے دین پہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ ماحول کو جہاں پر گٹر کے گندے پانی تباہ کر دیتے ہیں وہاں پر ایمان کے چور اور ایمان کے ڈاکو یہ بھی ماحول کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آج اگر گٹر خراب ہوتا ہے نا تو محلے والے واسا کی طرف بھاگتے ہیں اور گٹر کھلوانے تک وہ دم نہیں لیتے۔ اس طرح میرے بھائیوں یہ تو ظاہری گندگی ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں اڑوس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ کے دین کا باغی یا اللہ کے دین کا دشمن ہے، ہرگز اپنے بچوں کو وہاں نہ بھیجیں اور ان کا رنگ اپنے اوپر نہ چڑھائیں اور اپنے دین کا رنگ ان کے اوپر ڈالنے کی شروع کریں۔ خدا کی قسم آج ہماری نسلیں اپنی گلیوں میں اور ہمارے اپنے ارد گرد کے ماحول میں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے پڑوس میں ایک ایسا بندہ رہتا تھا جو بڑی ان سے دشمنی اور دل کی بڑی ضد رکھتا تھا، تو یہ اپنا کوڑا کرکٹ اور گند جو تھی نا وہ مالک بن دینار کے نالوں میں ڈال دیتا تھا۔ وہ آپ کے گھر میں گند ہی گند آتا، لیکن مالک بن دینار بڑے اللہ والے تھے، کبھی اس کو کچھ نہیں کہا۔ ایک دن اس سے رہا نہیں گیا، اس نے دروازہ کھٹکایا، سلام کیا، کہنے لگا میں روزانہ گندگی ڈالتا ہوں، آپ کو پتہ ہے؟ ان کا بھائی کیسے پتہ نہیں ہوگا، روزانہ میرے گھر میں آتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں روزانہ اس کو صاف کر دیتا ہوں، کیا آپ کو کبھی غصہ آیا ہے؟ آپ نے کہا جی بالکل آیا ہے، بہت زیادہ آیا ہے۔ پھر تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے اللہ والے ہیں۔ یہ روح افزا تو ہمیں بڑا یاد ہے، دودھ سوڈا ہمیں بڑا یاد ہے، پیپسی، 7 اپ جوس ہیں، گنے کا جوس، فروٹر کا جوس، جی گریپ فروٹ کا جوس، یہ ہم بڑے پیتے ہیں، بڑے ہم شوقین ہیں۔ اصل پینے کا حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ غصے کو پینے کا علاج ہے، غصے کو پینے کا علاج ہے۔ روزہ جو ہوتا ہے نا بندے کو صبر بھی دیتا ہے اور غصے کو برداشت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ کی طرف 100 گالیاں آ جائیں، 100 بندہ آپ کو دھمکی لگا دے، 100 بندہ آپ کو تانے دے دے، لیکن حضور نے صحابی سے کہا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، بھائی اس کو جواب دو کہ میں روزے میں ہوں میرے بھائی، میں تم سے کوئی بات
نہیں کروں گا۔ اس لیے روزہ جو ہوتا ہے نا، یہ گالیاں برسانے کا نہیں ہے، دھمکیاں لگانے کا نہیں ہے، زبان کو گندا کرنے کا نہیں ہے۔ تو مالک بن دینار نے کہا میں غصے کو پی لیتا ہوں، اور غصے کو پینے والا ایسا بندہ ہوتا ہے، آج تم غصہ پیو، کل اللہ اپنا غصہ پی جائے گا تمہارے اوپر انشاءاللہ حشر کے میدان میں۔ حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی زندگی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس صاحب کے خادم ہیں، کہتے ہیں میرے نبی کے پاس میں رہا 10 سال رہا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے ٹوکا، نہ مجھے کبھی تھپڑ مارا، نہ کبھی یہ کہا کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ یہاں تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں کہا۔ یہ گھر میں ہمارے جو ملازم ہیں یا کوئی غلام ہے، ان کو میرے بھائی تھپڑ مارنا اور خود چودھری بن جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق فتح کے بعد جب آئے نا، تو شہر میں جب داخل ہوئے تو غلام نے کہا جی حضرت اب آپ سواری پہ بیٹھ جائیں۔ پہلے میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ آدھا آدھا سفر تھا، آدھا آدھا حق تھا۔ حضرت نے کہا نہیں بھائی، میری باری یہ ہے کہ میں تیری سواری کی لگام پکڑ کے مدینہ کے شہر میں داخل ہوں گا۔ کہنے لگا حضرت میں غلام ہوں، آپ تو خلیفہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جس دن ماں نے جنا ہے نا، تو بھی انسان تھا تو میں بھی انسان تھا۔ یہ غلام، یہ امیر، یہ مالک، یہ نوکر، یہ چوکیدار، یہ صفائی والا، یہ صفائی والی، یہ ہمارے ماتحت، یہ سب دنیا کے نظام ہیں۔ ماں کے پیٹ سے آپ بھی انسان آئے ہیں، ہم بھی انسان آئے ہیں۔ اللہ کی قدرت اس طرح کی ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے کوئی غلام نہیں ہوتا، کوئی کافر بھی نہیں ہوتا۔ جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے نا وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ کسی مشرک کا، کافر کا، یہودی کا مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ وہ بھی جنت میں جائے گا، بے شک اس کا باپ یہودی ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا میدان ہے جس کو اعراف کہتے ہیں۔ اعراف کے اندر اللہ کافروں کے ان بچوں کو رکھے گا جن کے ماں باپ کافر تھے مگر بچے جلدی فوت ہو گئے تھے، تو یہ اعراف میں جنتیوں کے خادم ہوں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن بھی کہتا ہے نا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اصحاب الاعراف کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ تو مالک بن دینار کہتے نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو پاؤں میں پڑ گیا، کہنے لگا حضرت آپ کا رنگ، آپ کی ولایت، آپ کا دین، آپ کی نماز، آپ کا تقوی، آپ کے اخلاق آج میرے اوپر برس رہے ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ایمان والا پڑوسی اور آپ کے اوپر اس کا رنگ نہ جمے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے خود غلط پڑوسیوں کے رنگ جمائے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کے ساتھ دوستی نہ لگانا، یار یہ نماز کا کہیں گے۔ یہ بابا جی جو یہاں سے گزر کے جاتے ہیں نا مسجد کے اندر، ان کے ساتھ ہیلو ہیلو نہ کرنا، ورنہ بابا تمہیں نماز کا ہی کہے گا، داڑھی کا ہی کہے گا۔ یہ جو اماں جی جاتی ہے نا برقعے میں، بیٹی اس کے ساتھ سلام دعا ذرا کم ہی رکھنا، ورنہ یہ تجھے مولانی اور مولانی بنائے گی اور یہ تجھے پردہ ہی کروائے گی۔ ہمارے گھروں میں یہ آواز ہے کہ پڑوسی ایسا تلاش کرو جو نماز کا نہ کہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، رات کو پیٹ تمہارا بھر جائے، تمہارا پڑوسی بھوکا رہے، تمہارا ایمان کامل نہیں۔ پڑوسی کو، کتے کو بھی اگر تم نے مارا، قیامت کے دن اللہ تم سے حساب لے گا۔ اگر کوئی خوشبودار چیز تمہارے گھر میں بنتی ہے، اس خوشبو کو دیکھو، اگر وہ محلے میں چلی گئی ہے تو محلے میں سالن کو دے دو، شوربہ اس کا بڑھا دو۔ اگر تم کوئی چیز اپنے گھر میں لا رہے ہو، اگر تم نے سب کو دینی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں دینی ایسے شاپنگ پیک میں لے کے آؤ جو پڑوسی کے بچوں کو نظر نہ آئے اور وہ بیچارے اس کے پیچھے ترس سے نہ ہوں۔ کبھی ایسا کر لیا کرو، کسی کو ایک چاکلیٹ دے دو،
کسی کو ایک ٹافی دے دو، کبھی اپنے پڑوسی کو ایک مسواک دے دو، کبھی اپنی پڑوسی بیٹی کو ایک برقع دے دو، کبھی اپنے کسی بابا جی پڑوسی کو ایک پگ دے دو، ایک پگڑی دے دو، کبھی کسی اماں جی کو چند کھجوریں دے دو، کھانے پینے کی چیز دے دو، کبھی پڑوسیوں میں کوئی بیچارہ شوگر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، اب باہر جناب ہم چودھری بنے ہوئے ہیں، 100 بورا آٹا میں تقسیم کر رہا ہوں، 100 بوتلیں روح افزا کی میں نے دی ہیں، 100 جناب کلو چینی میں نے تقسیم کی ہے، خبریں آ گئی اخبار پہ، سوشل میڈیا پہ، اور راستے میں ہمارے پڑوس میں ایک اماں جی ہے جس کے بچے اس کو کھلاتے نہیں پلاتے نہیں، ڈانٹتے ہیں ڈبڑتے ہیں، وہ بیچاری قیدی بن کے رہتی ہے، تانے کسے جاتے ہیں، طنز کسے جاتے ہیں۔ بھائی باہر 100 بوتلیں تم نے روح افزا کی دینی ہیں، اس اماں کو 100 بوتلوں کے پیسے دے دو، اس کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ عبادت تو وہ بیچاری کرتی ہے، مگر پانی کے گھونٹ پر بھی نا اس کی بہویں اس کو تانے دیتی ہیں اور آنکھیں پھیر پھیر کے دیکھتی ہیں کہ اب اس کو کون کھلائے، اب اس کو کون پلائے۔ یاد رکھیے، جس کی بہو اس کے سسر ساس کے ساتھ یہ سلوک کرے گی نا، کل جب اس پہ بڑھاپا آئے گا تو وہ زمانہ 20-30 سال کے بعد ہوگا۔ اس وقت کی لڑکیاں پتہ نہیں کتنی تراز ہوں گی، وہ تو اس کو میرا قریب بھی نہیں بیٹھنے دیں گی، وہ کہیں گی تیرے سانس کے ذریعے ہمیں الرجی ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ اس کا مکافات عمل ہے، مکافات عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائی، پڑوسی کو بخار ہو تو عیادت کرو، مر جائے تو جنازے میں۔ ہم نے دیکھا ہے یہ ڈیفینس میں، ماڈل ٹاؤن میں، بڑی بڑی ایسی جگہیں ہیں جہاں موت ہو گئی ہے، ساتھ والا بندہ نہیں آیا، وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا تو ان سے یار کبھی ہیلو ہی نہیں ہوئی، کبھی ان سے ہمارا رابطہ ہی نہیں ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس جگہ مسجد ہو اور نمازی پڑوسی ہو، اس سوسائٹی میں گھر لینا، اس سوسائٹی میں گھر لینا۔ آج بہت سی سوسائٹیوں میں اہل تشیع لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو تباہ کرتے ہیں، بہت سی سوسائٹیوں میں یہ عیسائی ہیں، یہ اپنی عورتوں کے ذریعے ہمارے گھروں میں نا تعلیم دیتے ہیں، بہت سی سوسائٹیوں میں مرزائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی بچیوں کے ذریعے ہمارے گھروں میں اپنی تعلیم کو اجاگر کرتے ہیں، اور پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، تمہارے گھر میں جو پائپ آتے ہیں نا، اگر وہ صاف ہیں تو پانی صاف آئے گا، اگر وہ گندے ہیں تو پانی گندا آئے گا۔ دائیں بائیں کی ہواؤں سے بچا کرو، ایمان کی ہوائیں لیا کرو، اسلام کی ہوائیں لیا کرو۔ رمضان المبارک میں اپنی افطاری سے پڑوسی کو منور کرو، سحری سے پڑوسی کو منور کرو۔ سلام، میرے نبی سے پوچھا اسلام میں سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، فرمایا سلام کر لیا کرو۔ واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے بھائی ادھر آؤ، ٹھیک ہے میں بیمار ہوا تم نے مجھے پوچھا ہے؟ ہم کہیں گے اللہ آپ اور بیمار، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا؟ بھائی میں پیاسا ہوا تم نے مجھے پانی پلایا؟ اب یہ امت ہی پوچھے گا اللہ آپ تو اللہ ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو گئے، آپ کیسے پیاسے ہو گئے؟ اللہ کہیں گے فلاں مرد تیرے پاس، فلاں عورت تیرے پاس بیمار تھی، میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہ میرا بندہ تھا، تو اس کی عیادت کرتا، تو اس کی پوچھ کرتا، تو اس کو کھلاتا، تو اس کو پلاتا، تو آج تیرا اللہ اس کی جزا تجھے دیتا، اس کا بدلہ تجھے دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو فقیر ہوگا نا جنت میں جب جائے گا تو اللہ اس کو بلا کے پوچھیں گے بھائی دنیا میں تو فقیر تھا کہ امیر تھا؟ کہے گا جی میں تو فقیر تھا۔ اللہ کہیں گے تجھے کس نے کھلایا تھا؟ بھائی فلاں بندے نے۔ تو اکیلا جنت میں جا رہا ہے، اکیلا جنت میں جا رہا ہے، جا اس کو بھی پکڑ کے لے آ، اس کا بھی ہاتھ پکڑ اور اس کو بھی لے جا۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ فقیر 500 سال پہلے جائے گا جنت میں، 500 سال۔ 500 سال یہ نہیں ہے جو آج کل کے ہے، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، مطلب چند گھنٹے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں، 2 گھنٹے پہلے کہہ سکتے ہیں، 3 گھنٹے پہلے کہہ سکتے ہیں، تو یہ فقیر جائے گا۔ اللہ اس کو کہیں جس نے تجھے کھلایا پلایا۔ تو یہ تقسیم سے رزق بڑھتا ہے، کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، سلام سے محبت بڑھتی ہے، اخلاق سے پیار بڑھتا ہے۔ تو جنازے میں شرکت ہو، پڑوسی بیمار ہو جائے تو بھئی اس کی عیادت کر لو۔ اگر اس میں کوئی طوفان آ جائے، کوئی چور آ جائے، کوئی ڈکیت آ جائے تو میرے بھائیوں اس کی جا کے معاونت کر لو۔ اگر اس کی کوئی چوری نقصان ہو جائے اس کے اندر اپنی مدد پیش کر دو، رات دن اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔
حضرت جابر کے گھر والوں کا جب انتقال ہوا تو نبی نے کیا فرمایا کہ جابر ایسے غم میں ہے جس غم میں آج تم نہیں ہو، لہذا دائیں بائیں والے کھانا اس کے گھر میں بھیج دیں۔ جس طرح آج کل نظام ہوتا ہے کہ ایک گلی میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ دیگ بنا دیتا ہے، کوئی کھانا بناتا ہے، تو یہ ہمارے نبی کی حدیث سے ثابت تو ہے، مگر اس کو کھانے والا کون ہو؟ تو کھانے والے بھائی وہ بندے ہوں جن کا اس محلے میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، جیسے کوئی لاہور دور سے آیا ہے، پنڈی سے آیا ہے، گوجرانوالے سے آیا ہے، گجرات سے آیا ہے، یہ کھانا ان کے لیے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تو یہاں پہ آگ جلانا بھی حرام ہے، یہ کوئی عجیب منطق ہے؟ بھائی اگر کوئی بھیجتا ہی نہیں ہے اور پڑوسی ہمارے اکے سکے ہی ہیں سارے، جو ایک چنے کا دانہ ہی کسی کو نہیں دیتے پوری گلی میں، اب تم کیا امید رکھو گے جناب وہ دیگ بنا کے دے گا؟ اب تمہارے گھر میں 150 اگر دور سے مہمان آ گئے ہیں تو گھر میں بناؤ، منع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، ویسے ایک ادب ہے کہ تمہارے گھر میں غم ہے، لہذا ساتھ کا پڑوسی تمہارے گھر میں کھانا بھیج دے، اور کھائیں گے محلے والے نہیں۔ آج کل محلے والے جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہی خوش ہوتے ہیں کہ یار آج دیگ دوگ بنے گی، جنازے سے واپسی پہ کھانا ملے گا، یہ ایک نظام ہے۔ بہرحال یہ شرعی حق ان مہمانوں کا ہے جو دور سے آئے اور ان کے کھانے کا اس محلے میں کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ یہاں پہ پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں۔ جو ہمارے اپنے ذاتی گلی کے لوگ ہیں نا، ان کے لیے یہ کھانا جائز نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے میرے بھائی، پڑوسی کی نماز آپ کی نماز، پڑوسی کی زکوٰۃ آپ کی زکوٰۃ، پڑوسی کی داڑھی آپ کی داڑھی، پڑوسی کا حج آپ کا حج، پڑوسی کا دین آپ کا دین، آپ پر دین کا رنگ ہے، آپ پڑوسی پہ جمائیں، اپنے محلے پہ جمائیں، اپنے نظام پہ جمائیں۔ تو یہ نہیں ہے بس روٹی پانی پوچھ لے، بھائی نماز کا بھی دوست بناؤ، قرآن کا بھی دوست بناؤ، مسجد کا ساتھی بنا لو، اور بہترین دوست اگر کہیں تلاش کرنا ہو وہ بندہ تلاش کرو جو مسجد میں آتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں آتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار جاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ جس کو دیکھو آ رہا ہے نا مسجد میں، تم اس کے ایمان کی بھی گواہی دے دو اور جا کر اس سے دوستی بھی کر لو۔ تو آج کل یہ نفسا نفسی کے عالم کے اندر جو ہے نا، ہمارے گھر میں پڑوس میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ 20 سال میں گزر جاتے ہیں، ہم ایک لقمہ بھی کسی کو نہیں دیتے اور کھاتے نہیں، کھلاتے نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو اس عمل کی، حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔